ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت ہی خوشحال سلطنت تھی جہاں لوگ مل جل کر رہا کرتے تھے۔ وہاں کا بادشاہ بے حد رحم دل اور انصاف پسند تھا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی ہی آستین میں ایک سانپ پال رہا ہے، اور وہ سانپ کوئی اور نہیں بلکہ بادشاہ کا اپنا وزیر تھا جو کہ اس سے وفاداری کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے دھوکے سے بادشاہ کے کھانے میں زہریلی ادویات ملانا شروع کر دیں۔ اس زہر کی وجہ سے بادشاہ بیمار ہو گیا اور آہستہ آہستہ بستر کو لگ گیا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب بادشاہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ اس دنیا سے چل بسا۔ بادشاہ کی موت کی وجہ سے نہ صرف ننھی شہزادی نور العین یتیم ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری سلطنت بھی یتیم ہو گئی۔ لوگ بہت دکھی تھے اور ہر طرف غم ہی غم تھا۔ اس کے بعد بادشاہ کے تخت پر اس کا وہ لالچی اور چلاک وزیر بیٹھ گیا۔ وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا اور اب بادشاہ کی موت کو 16 سال ہو چکے تھے۔ جب وزیر بادشاہ بنا تو اس نے عام لوگوں کا جینا ہی دوبر کر دیا۔ اس کی حکمرانی میں لوگ بے حد ناخوش رہنے لگے اور حکومت کا نظام تہس نہس ہو گیا۔ اب نور العین بھی بڑی ہو چکی تھی اور وہ ایک انتہائی خوبصورت اور رحم دل شہزادی بنی۔ اس کا دل اپنے بابا جان کی طرح بے حد نرم تھا اور وہ لوگوں کے درد کو محسوس کر سکتی تھی۔ شہزادی نور العین کو محل کے قریب باغ کی سیر کرنا بے حد پسند تھا۔ شہزادی نور العین بہت مطمئن رہا کرتی تھی کیونکہ وہ سچ سے واقف نہیں تھی۔ اسے تو کیا کسی کو بھی سچ معلوم نہیں تھا سوائے بادشاہ کے وفادار مشیر خاص کو۔ صرف وہی تھا جو وزیر کی اصلیت جانتا تھا، لیکن بادشاہ کی موت کے بعد اسے بھی محل سے نکال دیا گیا تھا۔ ایک دن شہزادی نور العین ہمیشہ کی طرح باغ کی سیر کے لیے نکلی۔ وہ تتلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اسے کوئی بلا رہا ہو۔ وہ فوراً بات سننے کے لیے آگے بڑھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بادشاہ کا مشیر خاص ہی تھا۔ اس نے شہزادی کو دیکھتے ساتھ ہی پہچان لیا تھا۔ اس نے شہزادی کو ساری بات سچ سچ بتا دی۔ شہزادی سچ جان کر بے حد اداس ہو گئی، لیکن اس نے شہزادی کو حوصلہ دیا اور کہا ہمت نہ ہارو۔ اس دن شہزادی باغ سے پہلی دفعہ انتہائی اداس حالت میں روتے ہوئے محل واپس آئی تھی، لیکن اس کے دل میں اپنے بابا کے خون کا بدلہ لینے کی ہمت تھی۔ اس نے جا کر اس لالچی وزیر کو دھمکایا اور کہا کہ وہ اس کا سچ جان چکی ہے۔ وزیر نے شہزادی کی بات پر توجہ نہ دی۔ اگلے ہی دن شہزادی پھر سے بادشاہ کے وفادار مشیر خاص کے پاس گئی اور اس سے مدد کی التجا کی۔ اس نے شہزادی کو بتایا کہ اگر وہ واقعی میں اپنی سلطنت کو بچانا چاہتی ہے تو اسے وہ نقشہ ڈھونڈنا ہوگا۔ شہزادی تھوڑی پریشان تھی لیکن اس نے اس نقشے کی تلاش کو شروع کر دیا۔ کافی تلاش کے بعد شہزادی محل کے ایک پرانے کمرے میں آ گئی جہاں وہ پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ شہزادی کو اس کمرے میں خفیہ صندوق ملا اور اسے ایسا لگا کہ جیسے اس صندوق میں کچھ تو خاص ہے۔ اس نے اس صندوق کو اٹھایا اور وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اسے ایسا لگا کہ شاید مشیر ہی اس صندوق کے بارے میں کچھ جانتے ہوں، تو وہ انہیں بلانے کے لیے فوراً محل سے باہر نکلی۔ جب انہوں نے اس صندوق کو کھولا تو انہیں اس میں سے ایک نقشہ ملا کہ جس کی انہیں تلاش تھی۔ مشیر نے بتایا کہ یہ وہی نقشہ ہے کہ جس کے ذریعے تم نے اس سنہرے جادوئی درخت تک پہنچنا ہے۔ اس نے فوراً جنگل پہنچ کر اس نقشے کے مطابق چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے رستے میں اسے ایک سانپ ملا جس کو دیکھ کر وہ بے حد ڈر گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور خود کو حوصلہ دینے کی کوشش کی اور زمین پر سے ایک لکڑی اٹھائی۔ اس نے اس لکڑی کے ساتھ انتہائی بہادری سے اس سانپ کو شکست دی اور اپنے رستے سے ہٹا دیا۔ وہ نقشے کے مطابق چل ہی رہی تھی کہ اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گئی اور اس کے سر سے بہت زیادہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی اور وہ بہت درد میں تھی، لیکن اس نے پھر بھی اپنا سفر جاری رکھا۔ اسے چلتے چلتے شام ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا بھی ہو چکا تھا اور اسے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ شہزادی کو راستے میں ایک شیر ملا کہ جس کی ٹانگ پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور وہ بہت زخمی حالت میں تھا۔ شہزادی نے انتہائی ہمدردی سے اس چوٹ پر پٹی باندھ دی۔ اس طرح وہ شیر بھی شہزادی کا دوست بن گیا اور اس نے شہزادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ انتھک محنت کے بعد آخر کار شہزادی اپنی منزل پر پہنچ ہی گئی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اسے جنگل میں وہ سنہرا جادوئی درخت مل گیا تھا کہ جس کے بارے میں مشیر نے اسے بتایا تھا۔
شہزادی نے وقت ضائع کیے بغیر اس درخت کے پاس کھدائی کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار شہزادی کو وہاں پر وہ جادوئی تلوار اور جادوئی تاج مل ہی گیا۔ شہزادی نے جیسے ہی اس تاج کو پہنا تو وہ بہت زیادہ چمکنے لگا اور شہزادی کو بہت سی طاقتیں مل گئیں۔ اب شہزادی بے حد خوش تھی کیونکہ وہ اب اپنی منزل کے بے حد قریب تھی۔ وہ فوراً محل واپس گئی اور اس نے بادشاہ کو لڑائی کے لیے چیلنج کیا۔ اس کے بعد شہزادی اور بادشاہ میدان میں اترے۔ دونوں کے درمیان مقابلہ بے حد سخت تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح جیت حق کی ہوئی۔ شہزادی مقابلہ جیت گئی اور اس نے بادشاہ کے خون کا بدلہ بھی لے لیا۔ سلطنت میں پھر سے وہی خوشحالی واپس آ گئی، ہر طرف پھر سے رونق چھا گئی اور شہزادی نے کچھ سال کے بعد اپنے باپ کا تخت سنبھال لیا اور وہ بھی بالکل بادشاہ کی طرح رحم دل اور انصاف پسند ملکہ بنی۔ اب پورا شہر پھر سے ظلم کے اندھیروں سے نکل کر محبت سے روشناس ہو گیا۔